اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، ہم جو زندگی کی بھاگ دوڑ میں بہت کچھ سمیٹ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہے اپنا محاسبہ۔ اپنا محاسبہ کرنا ہم زندگی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے منصوبے بناتے ہیں لیکن آخرت کی فکر کو کم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ پاک پروردگار عالم کہ جس کی رحمت ہمہ وقت جوش میں ہے، اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں نیکیاں کمانے کے لیے بہت ساری ایسی شب عطا فرمائی ہیں کہ جن میں ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہیں، جن میں ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جن میں ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک شب ہے شب برات، یعنی نجات کی رات، گناہوں سے چھٹکارے کی رات، گناہوں سے آزادی کی رات۔ وہ شب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اس دن نزول اجلال فرماتا ہے۔ پروردگار عالم صدا بلند فرماتا ہے کہ ہے کوئی پکارنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، میں اسے معاف کر دوں۔ آئیے آج کے دن ہم شب برات کے تعلق سے بات کریں گے، اور جس طرح سے اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی جو صدا وہ بلند فرماتا ہے اپنے بندے کو جو پکار رہا ہوتا ہے، اس شب کو ہم کیسے گزارے، آج کی بزم میں ہم یہ بات کریں گے۔ یعنی قرآن و سنت کے حوالے سے ہم یہ جانیں گے کہ شب برات کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے، اور یہ شب ہماری زندگی میں کس طرح سے بدلاؤ لا سکتی ہے، کس طرح تبدیلی لا سکتی ہے۔ آج کی بزم میں ہم یہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات رونق افروز ہیں آج کی بزم میں گفتگو کے لیے، بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، میری آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ رونق افروز ہیں۔ مل کر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی زینب، اللہ کا احسان ہے۔ وعلیکم السلام۔ جیتی رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے، خوش رہیے آپا۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاء اللہ بہت عمدگی سے کلام فرماتی ہیں، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا آغاز کر لیتے ہیں کہ شب برات کے تعلق سے، چونکہ آج ہم کلام کریں گے اور یہ شب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمتیں طلب کریں اللہ رب العزت سے۔ سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں، آپ شب برات کو شب براعت کیوں کہا جاتا ہے، یہ آپ بتائیے گا، اور اس کے اور کون کون سے نام ہیں آپا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ شب کے معنی فارسی زبان میں رات کے ہیں، اور برات کے معنی ہیں آزادی اور نجات کی رات، گناہوں پر معافی کی رات، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی رات، اللہ تعالیٰ کے ہو جانے کی رات۔ اور پھر دیکھیے کہ اس رات میں اتنی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اپنا سر مبارک آسمان کی طرف بلند فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبرائیل آج کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آج وہ مبارک شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کی۔ اس کے علاوہ اس رات کو اور مختلف ناموں سے بھی پکارا گیا ہے گا، لیلۃ النصف، یعنی شعبان کی 15ویں شب، لیلۃ النصف من شعبان، اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، لیلۃ البرات، شب رحمت، شب برکت، شب مغفرت،
آزادی کی رات، نجات کی رات، شفاعت کی رات، گناہوں پر بخشش کی رات، گناہوں پر ندامت اور دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ ندا آتی ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کے رزق میں کشادگی عطا کی جائے، ہے کوئی بیماری سے شفا چاہنے والا کہ اسے شفا عطا کی جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، سب کی معافی ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں، ساعتوں کا نزول غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ آسمان سے نور کی برسات ہوتی ہے اور زینب صاحبہ اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اسے گناہوں سے کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جب بندہ رو رو کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور پھر پوری رات اپنی یاد الہی میں گزارتا ہے تو یہ رات گناہوں سے کفارے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس رات کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے 1/3 امت کو بخش دیا۔ پھر شعبان کی 14ویں شب میں پھر اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے 2/3 امت کو بخش دیا۔ پھر شعبان کی 15ویں شب میں پھر رو رو کر اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کی شفاعت مرحمت فرما دی۔ اور پھر نجات کی رات، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے خوف والا دل عطا فرما اور وہ دل عطا فرما جو شرک سے بری ہو۔ تو اس رات میں پھر فرماتے تھے کہ عائشہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور بنی قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے گی۔ اور دیکھیے اس رات میں تقدیر کے بھی فیصلے ہو جاتے ہیں کہ کب موت ہے، کب زندگی ہے، کب پیدائش ہے، شادی، بیاہ، رزق کے آئندہ سال ہونے والے تمام امور انسان کے نصیب میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، زینب صاحبہ گریہ وزاری کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس رات کو گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور انہیں جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے انتہائی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بتا رہی تھیں اور ناموں کے تعلق سے بھی بتایا۔ یہ رات جاگنے کی رات، صرف جاگنے کی رات نہیں بلکہ جاگ جانے کا پیغام دیتی ہے کہ ہمیں اندر سے جگاتی ہے کہ ہمیں اس رب کے قریب کیسے جانا ہے۔ ساتھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیے گا شب برات کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چاہوں گی کہ آپ اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے کلام کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے وضاحت کی۔ دیکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام میں اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ اب مثال کے طور پر مسجد نبوی کو دیکھا جائے یعنی مدینہ منورہ کو دیکھا جائے تو دیگر شہروں پر فضیلت حاصل ہے۔ وادی مکہ کو دیکھا جائے تو دیگر وادیوں پر فضیلت ہے۔ بیر زمزم کو دیکھا جائے تو باقی بیروں پر یعنی کنووں پر اس کو فضیلت حاصل ہے۔ اسی طرح سفر معراج دیکھا جائے تو باقی سفروں پر اس کو فضیلت ہے۔ اسی طرح مساجد کو دیکھا جائے تو خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یعنی اگر ہم ترتیب وار چیزیں دیکھتے ہوئے آئے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ایام بنائے اس میں جمعۃ المبارک کو فضیلت ہے، ماہ بنائے تو رمضان المبارک کو دیگر مہینوں پر فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب خاص راتیں بنائیں تو انہی میں شب برات بھی ہے کہ جنہیں دیگر راتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت دی۔ شب قدر ہے، شب معراج ہے، دیگر راتیں ہیں جن کو خاص کر دیا، خاص قرار دیا۔ تو بات ہو رہی ہے شب معراج کے، شب برات کے حوالے سے، تو میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ دخان کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب اس رات کے متعلق اگر ہم حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
سب سے پہلی بات کہ ہم اگر اپنا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کم و بیش 10 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن سے ان راتوں کی فضیلت کے حوالے سے مرویات موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم دیکھیں کہ اللہ رب العزت 15ویں شب کو یعنی شعبان کی 15ویں شب کو غروب آفتاب کے بعد اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ وہ دل میں کینہ رکھنے والے، اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کے علاوہ سب کی بخشش کا اعلان فرماتا ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اگر دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے مروی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے راتوں میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو۔ پھر اللہ رب العزت غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کے رزق میں کشادگی کر دوں، کون ہے جو مجھ سے بیماری ہے تو مجھ سے عافیت مانگے میں اسے عافیت دے دوں، کون ہے جو فلاں چیز مانگے فلاں مانگے فلاں مانگے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم، وہ بادشاہ، وہ اعلان فرما رہا ہے کہ میں دینے پر قادر ہوں، آج مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ یہ تو روزانہ اس کے اجلال کا روزانہ وقت ہے، بے شک، لیکن یہ خاص رات ہے کہ جس میں وہ غروب آفتاب سے آ جاتا ہے، ورنہ رات کا ایک خاص پہر ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اجلال فرماتا ہے، لیکن یہ وہ شب ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی غروب آفتاب سے ہی وہ رب۔ اور پھر ہم جو سب سے مشہور حدیث مبارکہ ہم بارہا سنتے ہیں جی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی جب اس رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات اللہ رب العزت بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ رات ہے کہ اس کی فضیلت کو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں کہ اللہ رب العزت اتنا غفور الرحیم، وہ قادر مطلق، وہ مالک کائنات، کل جہاں کا خالق، اور وہ اعلان فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے بخش۔ انسان قدم قدم پہ گناہ کرتا ہے، وہ بخشش و مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے گا، وہ اس سے رزق طلب کرے، رب اسے عطا فرمائے گا، وہ اس سے عافیت مانگے، رب اسے عطا فرمائے گا، وہ کیا نہیں دے گا، وہ سب کچھ دے گا۔ ہمیں یہ رہنمائی ہمارا دین اسلام کرتا ہے، سرکار کی حدیث مبارکہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شب برات کے تعلق سے آج بات کی جا رہی ہے، جو گناہوں سے نجات کی رات ہے، جو گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے، جو پروردگار عالم سے مانگنے کی رات ہے۔ اور جیسا کہ یہاں بیان ہوا کہ پروردگار عالم خود پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ آپ دیکھیں کہ وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، اگر دنیا میں کوئی ایسا شخص جو صدا بلند کرے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ دے سکتا ہے، تو دوڑ کر انسان وہاں جاتا ہے، تو وہ کائنات کا بادشاہ، اس کے خزانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ تو مانگ لیجئے اس پاک پروردگار عالم سے، جو مانگنا ہے اس کے حضور گڑ گڑا کر، عاجزی سے، محبت سے، انکساری سے جو مانگنا ہے اس کے حضور مانگ لیجئے۔ شب برات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ، سعدیہ سعید صاحبہ بھی رونق افروز ہیں۔ آپ اب مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شب برات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ کائنات، آپ کیا ارشاد فرمائیں گی ان کے معمولات کے تعلق سے اور بزرگوں کے معمولات کے تعلق سے؟ آپ فرمائیے گا، روشنی ڈالیے۔ دیکھیے زینب صاحبہ، یہ رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے، گناہوں پر معافی کی رات ہے۔ اس رات میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر بزرگان دین کے یہ معمولات تھے کہ وہ کثرت سے توبہ استغفار کرتے، نوافل کی ادائیگی کرتے، تلاوت کلام پاک کے ساتھ یہ رات بسر کرتے، جنت البقیع جاتے اور دن کا روزہ رکھتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اس رات میں قیام اللیل کرتے، توبہ استغفار کرتے، گریہ و زاری کرتے، اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے،
اور پھر دن کا روزہ رکھتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 15 شعبان کا روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. پھر فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے اتنی مبارک رات عطا کی ہے گی جس میں لوگوں کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مبارک راتیں ہمیں دی ہیں، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر، معراج کی رجب کی پہلی تاریخ اور شعبان کی 15ویں شب، اس راتوں میں دنیاوی کاموں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں گزاروں. حضرت طاؤس نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ اس مبارک شب میں آپ کے کیا معمول ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلے حصے میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں توبہ استغفار کرتا ہوں، تیسرے حصے میں نمازیں پڑھتا ہوں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل پر کیا اجر عطا فرمائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا حضرت علی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مبارک شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کے حضور مانگی ہوئی کوئی دعا بھی رد نہیں کی جاتی، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والوں کا نام مقربین میں لکھ دیتے ہیں. حضرت خالد مادان اور دیگر بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ اس رات میں عمدہ لباس پہنتے، سرما لگاتے، خوشبو لگاتے اور پورا ایک گروہ کی شکل میں مسجد میں جا کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے. حضرت ابو عبداللہ اور اسحاق کاکئی فرماتے ہیں کہ مکہ میں اہل حرم کا یہ رواج تھا، یا لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ خانہ کعبہ جائیں، وہاں جا کر اس رات کو گزاریں، نوافل کی ادائیگی کریں، توبہ استغفار کریں، طواف کریں، زمزم پئیں اور اس رات میں خوب عبادت کر کے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب سمیٹیں. تو اس رات میں توبہ استغفار کرنا، نوافل کی ادائیگی کرنا، اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنا، روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارک میں سے تھا. اور کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جن راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں، گریہ و زاری کر کے اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر، اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، رزق حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہوتے ہیں، اور مصیبتوں بیماریوں سے چھٹکارا پا کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں. اور دیکھیے کہ وہ دربار تو کھلا ہوا ہے سب کے لیے، کتنا بے نیاز ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہے اسے بھی عطا کر رہا ہے، اور جو سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی عطا کر رہا ہے. تو آئیے اس مبارک رات کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں سمیٹیں، اپنے رب کی عبادت میں وقت رات گزاریں، اپنے رب کے حضور توبہ استغفار کریں کہ میرے رب تو رحم کرنے والا ہے، ہم سب پر رحم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف پلٹ کر آئے، میرا بندہ میری طرف لوٹ کر آئے، مجھ سے رجوع کرے، مجھ سے مانگے. اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے، تو اللہ سے مانگیے تاکہ ہمیں بار بار کسی اور سے مانگنا نہ پڑے. اللہ اکبر. سعدیہ، جس طرح سے بات ہوئی، میں یہ چاہوں گی کہ اس تعلق سے آپ گفتگو فرمائیں کہ لاکھوں مسلمان قبرستان جاتے ہیں، لوگوں کا معمول ہے، آپ کیسے دیکھتی ہیں اس حوالے سے اس معمول کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کی گفتگو کی گئی، دیگر اکابرین کے حوالے سے گفتگو کی گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہی معمول مبارک میں سے دیکھا جائے تو اسپیشلی لوگ شب برات میں اپنے جو پیارے اس دنیا سے چلے گئے ان کے اصالہ ثواب کے لیے قبرستان جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول مبارک میں دیکھیں تو 15ویں شب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہ مرویہ حدیث مبارکہ کا مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ ابھی میں نے پہلے بھی بیان کیا، لیکن کیونکہ یہاں سمجھانے کے لیے اس بات کو بیان کر رہی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لے گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں
موجود تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش و مغفرت فرماتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود جنت البقیع میں موجود تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے اس رات کو جانا باعث ایصال ثواب بھی ہے اور سنت پر عمل کرنا بھی ہے، اور لوگ جو جمہور علماء اور مشائخ اور مسلمان جب یہ عمل کرتے ہیں تو وہ ایک نیک عمل مانا جاتا ہے، ایک اچھا عمل ہے، اور اس رات میں جانا ایک سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر کچھ چیزوں کو دیکھ لیں کہ کچھ لوگ اس جگہ پر جا کر دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کے لیے منع کیا مگر پھر حکم دیا کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ہمارے علماء مشائخ بھی یہ بتاتے ہیں کہ قبرستان جانا آخرت کی یاد دلانا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے کہ جو آج اس جگہ موجود ہے کل تمہارا بھی وہی ٹھکانہ ہے، آج اگر کوئی تمہارے کندھے پر جا رہا ہے تو کل تمہیں کسی کے کندھے پر جانا ہے، تو یہ آخرت کی یاد تمہیں دلاتا ہے۔ تو اس طرح جاؤ، اس خوف کے ساتھ جاؤ، ایک اس کو ایک معمول یا ایک عام عمل نہیں سمجھ لو کہ ایک رواج چل رہا ہے، ایک روایت ہے اور اس میں اٹھے اور ہم چلے گئے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی، اور ہمارے علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عبادت میں یا کوئی اس وقت کسی نماز کا وقت ہے یا کوئی ایسی جماعت کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے تو اگر نہیں بھی جانے پائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سنت مبارکہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس چیز کو سمجھنا، اس کو جاننا اور اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچانتے ہوئے اس عمل کو کرنا باعث ثواب ہے کہ اس میں تمہارا اخلاص بھی ہو۔ پھر اسی طرح کا حکم بھی ہو کہ قبرستان میں جانا کیسے ہے، کس طرح سے، اور پھر آپ اپنے پیاروں کے لیے کیا، مردوں کے اصالے ثواب کے لیے جاتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے کیا، جا کر وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، آپ صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو کہ حکم ہے آپ کو کرنی چاہیے، سورہ یاسین بھی پڑھیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، چاروں قل بھی پڑھیں، سارے معاملات کریں، لیکن آپ کو جانا بھی اسی انداز سے ہے کہ جو حکم ہے، ازراہ تفریح یا کوئی ایسی وہ جگہ نہیں ہے، وہ عبرت کا مقام ہے۔ سو قبرستان میں تو ہنسنا بھی منع ہے، حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہنسنا بھی منع ہے قبرستان میں۔ سو جب ہنسنے تک کے لیے منع گیا، کیونکہ وہ کون سی جگہ ہے، وہ جگہ ہے کہ جس کے سپرد آپ اپنے پیارے کو کر کے آئیں کہ اب وہ آپ کے آسرے میں ہے کہ آپ اس کو بھیجیں، کیونکہ جب اولاد زمین پر رہتی ہے تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے نا، وہ یہاں بیٹھ کر کوئی خاص نیت سے بھی ان کے لیے عمل نہیں کرے، وہ صرف نماز بھی پڑھے تو رب انہیں اجر دیتا ہے۔ بے شک۔ تو پیچھے رہ جانے والے پیارے جب کوئی نیک عمل اس کے لیے کرتے ہیں تو ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ تو بظاہر آپ شب برات پہ جائیں یا عام دنوں میں جائیں، کام آپ کا وہی ہے جو دین اسلام نے بتا دیا ہے، عمل وہی کرنا ہے۔ شب برات پہ جانا سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس پر عمل کریں، اللہ رب العزت توفیق دے، قبروں پر جائیں، ان کے ایصال ہدیے کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جو کر سکتے ہیں کریں، لیکن دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہمارا دین حکم دیتا ہے۔ اور عام دنوں میں بھی جا سکتے ہیں، جیسے جمعے کے دن لوگ اپنے والدین کے قبر پہ جاتے ہیں اور حکم ہے جانا چاہیے، حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی فرماتی ہیں، تو اس رات کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ رہنمائی فرماتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص جانے سے رہ جائے تو وہ اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ وہ دیگر عبادات میں مصروف تھا تو نہیں جا سکا، تو وہ اگلے دن چلا جائے یا پھر کسی اور دن چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیاروں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنے اور اپنے لیے آخرت کی تیاری کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے، خالص نیت کے ساتھ۔ الہی آمین۔ یعنی ہمارا جو طرز عمل وہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے۔ جب ہم قبرستان جائیں، جب جس طرح سے مرد حضرات جاتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اپنے جانے والوں جو پیچھے ظاہر ہے چلے گئے، اب ہمارے لیے بھی یہ عبرت کا مقام ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ ترغیب دینی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ایسے ہاتھ بلند فرما ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے لیے بھی دعا کریں، دعائے مغفرت کریں۔ تو اپنے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اپنے پیاروں کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ بہت خوبصورت انداز سے سعدیہ نے جواب دیا۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ہم بات کر رہے ہیں شب برات کے تعلق سے. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس رب سے مانگنا ہے. آپ کسی بھی وقت مانگیے، لیکن یہ جو مخصوص ایام اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں، مخصوص شب ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، جس طرح ہم شب برات کے حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. ان راتوں میں جاگنا، ان راتوں میں اللہ سے لو لگانا، ان راتوں میں اللہ سے محبت کا اظہار کرنا، ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ عاجزی سے گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر مانگنا اس رب کو بڑا پسند ہے. تو شب برات کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں، سعدیہ سعید بھی، رونق افروز ہیں. آپ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جس طرح قبرستان جانے کے حوالے سے بات ہوئی، اس کی فضیلت کے تعلق سے بات ہوئی، قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے کلام کیا، معمولات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھے، اس تعلق سے بھی ہم نے بات کی. اب یہ ارشاد فرمائیے آپا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کی بخشش و مغفرت کی بشارت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. اور اللہ اکبر، اب میں جو آپ سے بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا کوئی اور لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس رحمت سے، اللہ کی بخشش و مغفرت سے محروم رہ جائیں گے اس رات میں بھی؟ فرمائیے گا. بالکل. شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا جاتا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا. اس رات میں جب کوئی بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، نوافل کی ادائیگی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندوں کو اپنی مغفرت و بخشش کی نوید سناتا ہے. جب بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو زینب صاحبہ رب سے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ دعا مانگنے تو بہت دور کی بات ہے، صرف ہم سوچتے ہیں تو ہماری وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں اس راتوں کو گزاریں. وہ لوگ کچھ نیک اللہ کے بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت اور بخشش کی نوید سناتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو، توبہ کرنے والوں کو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کو بھی اپنی مغفرت اور بخشش کی نوید سناتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو ان مبارک راتوں میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان راتوں میں بھی سو کر گزارتے ہیں، اپنے رب کی بخشش کے طلبگار نہیں رہتے، طلب مغفرت نہیں رکھتے اور گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت کی زندگی گزارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنے والا، دیکھیے اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو میرا رب ہر چیز معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، بتوں کی گندگی سے بچو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے گے اللہ کے رسول سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور کینہ رکھنا، شراب پینے والا اور قطع تعلق کرنے والا، یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے بھی محروم رہتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن اس کی کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی صدقہ، کوئی خیرات اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہے گا. ترا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اپنے والدین کا ادب کرو، ان کے سامنے ادب سے کندھے جھکا لو، یہ تمہاری جنت ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے رکھے. جو قطع رحمی کرتا ہے اس کی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور وہ اللہ کے غضب کا حقدار رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. تو شب برات کا یہی پیغام ہے کہ ہم معاف مانگے لوگوں سے اور لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے کینہ اور بغض کو ہٹا لیں، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں اور رشتے ناتوں کو جوڑے رکھیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی جب ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں
صرف عبادت کرنا مقصود نہیں، بلکہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو، ان کی کہیں کوتاہی نہ ہو، ہمارے رویوں سے دل آزاری نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشان نہ کرے، ہماری ذات سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اب یعنی ہمارے جو پورے معاملات ہیں ان کو بھی ہمیں درست رکھنا ہے، صرف اللہ رب العزت عبادت سے نہیں بلکہ اپنے معاملات کی درستگی سے بھی راضی ہوتا ہے۔ سعدیہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعدیہ یہ بتائیے گا اب اس رات کو کیسے گزاریں؟ ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بچیاں خاص طور پر اس پروگرام کو اور بالخصوص ARY ٹی وی کو یوں بھی دیکھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں کس طرح سے ہماری اصلاح ہو سکے، کیا کہیں گی، کیسے گزاریں اس رات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات، اور سوال اتنا خوبصورت ہے کہ اس رات کو گزارنے کا بھی اہتمام کرنے کا حکم ہے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات مبارکہ میں دیکھیں تو حدیث مبارکہ سے بھی یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کے راتوں میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا شعبان المعظم میں آپ روزے رکھتے کہ اس میں اللہ رب العزت کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو یہ دو ایک بیسک چیزیں ہیں جس کا ہمیں پتہ ہے کہ قیام بھی کرنا ہے اور دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ کہ دیکھیں لوگ نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اوور آل مسلمانوں کی بات کی جائے تو مساجد سجتی ہیں، مساجد میں اجتماعات ہوتے ہیں، مساجد میں نوافل کے اہتمام ہوتے ہیں، فرائض بھی ادا ہوتے ہیں، اس کے بعد نوافل کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ خواتین، کیونکہ ایک عورت ہونے کے ناطے تو میں خواتین کو میسیج دینا چاہوں گی، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں ہر بار یہ بات ضرور کرتی ہوں کہ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں، روزہ رکھیے، دیگر اعمال کریے، اچھا لباس پہنیے، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، اور مغرب کے بعد جو 6 نفل ہمیں بزرگان دین بھی بتاتے ہیں ان کا اہتمام بھی کریے، اس کو پڑھیے بھی۔ صحیح۔ اس کے بعد میں خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جب سے ہم پر نمازیں فرض ہوئی ہیں، بہت کم ہیں کہ جنہوں نے جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں تب سے پابندی سے پڑھتے ہوں۔ بہت سارے ایسے ہیں، مجھ سمیت، آپ سمیت بہت سارے ایسے ہوں گے، اور بہت سارے ایسے نہیں بھی ہوں گے، لیکن بہت ساروں کی قضاء عمری ہوتی ہے۔ بے شک ہوتی تو ہے۔ جب ہم نوافل کی طرف جاتے ہیں نا، اور اگر پیچھے قضا چیزیں رہ جائیں تو جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی تو نوافل کا ثواب نہیں ملتا، لیکن فرائض میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نوافل تقویت دیتے ہیں۔ تو نوافل سے پہلے اپنے فرض کی طرف جائیے کہ فرض میں جو قضا ہو گئی ہے ہم وہ ادا کریں، نفل آپ چھوڑ دیں، آپ نفل نہیں پڑھیں۔ نفل کا اہتمام آپ اس وقت کریں جب آپ کو پتا ہو ہاں میری قضا بھی پوری ہے، ادا بھی ہے فرض، اور اب مجھے نفل پڑھنی ہے تو پڑھیں، اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن جس کی قضا نمازیں ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان راتوں میں ہم جاگ کر جہاں نوافل کا اہتمام کرتے ہیں وہاں ہم قضاء عمری کا اہتمام کریں۔ اور قضاء عمری پڑھنے کا یہاں پہ میں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بارہا بیان کیا تو میں مختصر کر کے بھی بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ نے جب قضاء عمری پڑھنی ہے تو اس پہ نیت کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو میری یا تو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے یا جو سب سے آخری قضا ہوئی ہے، یعنی اگر یہ 10 کتابیں رکھی ہیں ان میں سے پہلی ہٹ جائے گی تو نیچے والی بھی پہلی ہو جائے گی، تو ہر بار وہ نماز پہلی ہی ہوگی۔ اگر آپ نے پہلی کی نیت کی ہے تو پہلی ہوگی، اور اگر آخری کی ہے تو وہ آخری ہوگی، کیونکہ ایک ہٹتی جائے گی تو وہ اوپر والی پھر آخری، پھر آخری، یا پھر پہلی اور پہلی ہوتی رہے گی وہ نماز۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نمازوں کا مکمل طریقے سے اہتمام کرنے کی، ان راتوں میں قیام کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی، اور لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی، اور اللہ رب العزت سے بخشش و مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ یعنی جب ہم اپنے دین اسلام کا جائزہ لیتے ہیں اور دین کے تعلق سے جب بھی بات کرتے ہیں ہمیں ایک بات لازماً معلوم ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دین نے آسانی بہت دی ہے، یہ آسان دین ہے۔ پروردگار عالم جو محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، اللہ رب العزت بہت محبت کرتا ہے، تو ایک سجدہ بھی اگر ہم خشیت الہی سے کر لیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تو وہ ایک سجدہ جس محبت سے ہم کریں، اور جس طرح سے ہمیں قضاء عمری کے تعلق سے بھی بات ہوئی، اور یہ چینل بالخصوص ARY ٹی وی کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں سے ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس تعلق سے مزید ہم گفتگو کریں گے۔ جس طرح سے بات ہو رہی ہے نا شب برات کے تعلق سے، اس رات کو ایسے گزار لیجئے جیسے گزارنے کا حق ہے، اور کسی طرح راضی کر لیجئے اللہ رب العزت کو۔ 1 لائنر میسیج آپ کیا دیں گے آپ؟ پروردگار عالم بڑا مہربان رب ہے ہمارا، اور ہم کتنے گناہ گار ہیں، لیکن وہ ہمارے گناہوں پر کو اپنی رحمت کی آغوش میں سمیٹ کر ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔
تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس رات میں توبہ استغفار کریں، اپنے پروردگار عالم کے حضور اپنے گناہوں کو پر معافی مانگیں اور دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات۔ جی سعدیہ، کیا میسج دیں گی؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ خوبصورت رات ہے جو سال میں آپ کو ایک ہی بار نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اس رات جھک کر اپنے رب کو منا لیجئے، اس سے بخشش اور مغفرت طلب کیجئے اور دوسروں کے حق میں خیر خواہی کی دعا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کے معاملات کو آسان فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ در حقیقت یہ جو راتیں ہیں یہ ہمیں ایک ہی بار عطا ہوتی ہیں۔ زندگی کا چونکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے تو ہمیں اس کو بہترین انداز سے گزارنا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کی بہت مشکور ہوں۔ سعدیہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ شب براءت کے تعلق سے جناب آج کلام ہوا اور جس طرح سے بار بار بات ہوئی نا، اللہ کو اپنی عبادت سے تو راضی کیجئے لیکن بندوں سے محبت کے ذریعے بھی اللہ کو راضی کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اس سے بھی اللہ کو راضی کیجئے۔ جب ہم، بڑی پیاری یہاں بات ہوئی کہ جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، لوگوں سے محبت کریں گے تو وہ رب بھی ہم سے محبت کرے گا، وہ رب بھی ہمارے راستوں کو آسان فرما دے گا، ہماری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ ہم لوگوں کو معاف کریں گے، وہ رب ہمیں معاف فرمائے گا۔ تو بس یہی آخر میسج ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ زندگی بخیر تو کسی اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔